انفوکیشن ٹی وی کے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، گرین ڈوم یعنی سبز گنبد انسانی تاریخ کی وہ گولڈن کنسٹرکشن ہے جس سے دنیا میں موجود 2 بلین مسلمان بے پناہ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اور یہ گرین ڈوم بہت سے نان مسلمز کی توجہ کا بھی مرکز ہے، کیونکہ وہ اس تجسس کا شکار ہیں کہ اس کے اندر کا ویو کیسا ہے اور کیسی دکھتی ہے مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک۔ مگر یہ بات آج تک کوئی نہیں جانتا کہ گنبد خضرا کے اندر کا منظر کیسا ہے۔ دوستو، یہاں آپ سے ایک سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ گنبد خضرا کے نیچے کا منظر کیوں آج تک کسی کو نہیں پتہ چل سکا، اور اس کے پیچھے کون سا تاریخی واقعہ ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ دوستو، گنبد خضرا کے حوالے سے بہت سی مس کانسیپشنز لوگوں میں مشہور ہیں، جیسے کہ یہ گرین ڈوم ہمیشہ سے سبز رنگ کا تھا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبز رنگ پسند تھا۔ دوستو، یہ بات ایک حد تک تو سچ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبز رنگ پسند تھا، مگر گنبد خضرا کی ہسٹری کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ در حقیقت گرین ڈوم کہلائے جانے والے اس گنبد کو 678 ہجری میں مملوک سلطان المنصور کے حکم پر ایک لکڑی سے بنایا گیا تھا، اور وہی سب سے پہلا گنبد تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر بنا تھا، اور پھر کچھ عرصہ کے بعد گنبد کو سفید رنگ میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ یہ رنگ بھی کچھ عرصہ تک ہی رہا اور پھر نیلا رنگ کر دیا گیا، مگر پھر ایک تاریخ کا سیاہ واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے اس بلو ڈوم یعنی نیلے رنگ کے گنبد کو آگ لگنے کے بعد بہت نقصان پہنچا، جس کے بعد سلطان قیتبے کے حکم پر اس کی تعمیر نو کروائی گئی، اور اس بار لکڑی سے نہیں بلکہ مضبوط اینٹوں اور پلیٹس کا استعمال کروایا گیا، اور پھر مسلمانوں کا وہ سنہری دور آیا جس کو دنیا سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتی ہے۔ عثمانی خلیفہ جناب عبدالحمید کے حکم پر 1253 ہجری میں اس گنبد کی مزید مضبوطی کا انتظام کیا گیا اور نیلے رنگ کو تبدیل کر کے سبز رنگ کر دیا گیا، اور تب سے لے کر آج تک دنیا اسلام میں اس گنبد کا نام گنبد خضرا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیشہ سے احترام انبیاء علیہ السلام موجود رہا، مگر پھر ایک ایسا دور آیا جس کو لوگ سعودی دور کے نام سے جانتے ہیں، جو آج بھی سعودی عربیہ میں قائم و دائم ہے۔ آل سعود کی حکومت کے آتے ہی انہوں نے نہ صرف آل رسول اور صحابہ اکرام کے مزارات کو ڈھایا، بلکہ ایک گھناؤنی ترین حرکت بھی انہوں نے کی جس کو تاریخ میں سیاہ ترین مانا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ سبز گنبد کو بھی ڈیمولش کرنے کے آرڈرز دے دیے گئے تھے، اور یہ بات صرف آرڈرز تک ہی محدود نہیں رہی بلکہ اس کو امپلیمنٹ بھی کیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اپنا رنگ دکھایا اور سعودی حکومت کے لاکھ جتن کے بعد بھی اس گنبد خضرا کو ڈیمولش نہیں کیا جا سکا، اور پوری طرح سے تھک جانے کے بعد اس گھناؤنی حرکت پر سعودی حکومت نے یہ کہہ کر ڈیمولش آپریشن بند کر دیا کہ ہم امت مسلمہ کے جذبات کو مجروح نہیں کرنا چاہتے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنا پورا زور لگا چکے تھے اور منہ کی کھانے کے بعد ایک نیا بیانیہ اختیار کیا، اور اسی کے ساتھ پوری امت کا غم و غصہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا، جبکہ ضرورت اس وقت اس امر کی تھی کہ سعودی حکومت نے جو ڈیمولش آپریشن کی اٹیمپٹ کی تھی اس پر ان کا گریبان مسلم دنیا کو پکڑنا چاہیے تھا اور ان کو حجاز مقدس سے باہر نکال پھینکنا چاہیے تھا، اور یہ کوئی ایک بار نہیں ہوا بلکہ ایک بار ایسا واقعہ بھی پیش آیا جو شاید کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو قبر سے نکال کر کسی گمنام جگہ پر منتقل کرنے کی بھی کوششیں کی گئیں، اور اس پر سعودیوں کا یہ بیان تھا کہ مسلمان یہاں آ کر قبر رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتے ہیں، جو کہ سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ وہاں جا کر محض اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے جس کی ظاہری شکل درود و سلام کو پیش کرنا ہے، اور اس بات کو نشانہ بنا کر عبدالوہاب کے نقش قدم پر چلنے والے سعودی حکمران فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، مگر اس بار بھی ان کو منہ کے بل گرنا پڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جڑی ہر چیز کو اپنی قدرت سے حفاظت دیے ہوئے ہے۔ اس سب کے بعد سعودی حکومت کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ کی تو وہ برے انجام سے دوچار ہو جائیں گے، اس لیے تب سے لے کر آج تک
ऐसी कोई घिनौनी कोशिश दोबारा नहीं की गई। दोस्तों अब बात करते हैं गुंबद हजरा से जुड़ी एक और मिसकॉन्सेप्शन के हवाले से। सब्ज गुंबद के हवाले से एक और बात भी आम लोगों में बहुत मशहूर है, और वो ये कि गुंबद हजरा पर एक इंसान की कब्र मौजूद है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को कब्र से निकालने की गर्ज से आया था और फिर वहीं पर मर गया, और लाख कोशिश के बावजूद उसको रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर नहीं निकाला जा सका। तो फिर एक शख्स के ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस शख्स को गुंबद की छत में ही दफन कर दो, और ये बिल्कुल भी सच नहीं बल्कि एक झूठा वाकया है। दर हकीकत रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौजूद कब्र नुमा वो निशान किसी शख्स की कब्र का नहीं बल्कि खिड़की है जो अब बंद कर दी गई है ताकि बारिश का पानी रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दाखिल न हो सके। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उस खिड़की से अंदर देखा जा सकता है जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुनव्वर और हज़रत उमर फारूक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र को देखा जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस खिड़की से अंदर देखने पर भी सिवाय खजूर की छाल और एक कच्चे छत के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। और ये बात भी हालिया YouTube पर एक इंटरव्यू दिखाया गया जिसमें एक मस्जिद नबवी के खादिम ने बताया कि उसे कई दफ़ा गुंबद हजरा को गुस्ल देने का शर्फ हासिल हुआ है। उसने उस खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो एक पुराना छत नजर आया जिस पर खजूर की छाल पड़ी हुई थी और वो पूरी तरह से ढका हुआ था। वहाँ से बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक दिखाई नहीं देती और ना ही हज़रत उमर फारूक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र दिखाई देती हैं। और अगर कोई शख्स इस बात का दावा करता है कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत की है तो वो दावा सिवाय झूठ के और कुछ नहीं। अब तक के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। आइंदा आने वाली वीडियोस के लिए इन्फोकेशन टीवी को सब्सक्राइब करना और बेल के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा।